انسان کا نفس امارہ، انسان کا نفس جو دوست ہے، دیکھ لیجئے گا اس کو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے، خراب ہے، تو اس کی یہ علامات ہے۔ اس کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہم اثر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کریں۔ جو اس کے ساتھ ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ دل کرتا ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ اگر وہ سیاست میں ہے تو سیاست میں، اگر وہ جس شعبے میں وہ ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اس میں سب سے زیادہ وہ بنوں، عزت والا بنوں، اور کیا بنوں؟ بلندی اور فوقیت حاصل کرے۔ اور اس کے ذات کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مخلوق اس کے محتاج ہو اور اس کے حکم کے اطاعت اور پیروی کرے، اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ اصل میں نفس کے طرف سے کیا ہے؟ یہ دعوی خدائی ہے۔ نفس جتنا بھی زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے، دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیے وہ ناپسند ہے کہ نفس کو تمام اسباب دنیا میں اثر کرتا ہے۔ اگر فرعون خدائی کی دعوے تک پہنچ گیا تو مستی تو اسباب سے آیا تھا نا، دنیا سے آیا تھا اس کے اندر۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمارے فرعون کو، فلاں کو، اس لیے ایک دو آدمیوں کو مشہور کر دیا تھا، لیکن ہمارا نفس اتنا زیادہ اس کی طبیعت کا ہے کہ اگر ہمیں اس کے بھی اسباب ہمیں مل جائے، ہمارے وسائل مل جائے میرے نفس کو، تو کہتا ہے کہ ہم گلی کوچوں میں فرعون ہے، وہ تو اس فرعون کو آپ بھول جائیں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت نفسانی اور خواہشات کو دور اور زائل کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگا، اس قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گے۔ لہذا احکام شریعہ میں سے ایک حکم کو بجا لانا، جب آپ حکم شریعت کو ایک حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کا پھر آگے مثال دیتا ہے، ایک حکم کو بجا لانا خواہش نفسانی کو زائل کرنے میں ان ہزار سالہ ریاضتوں سے، مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنے طور پہ کی جائے۔ اگر آپ نے 1000 سال کوئی ایسے ریاضت کی، جیسے جنگل میں ہندو جاتے ہیں، سادھو وغیرہ، یہ جو پنڈت ہے وہ کرتے اپنی مرضی سے، اس کے آگے کیا مثال مجدد صاحب دیتا ہے سمجھانے کے لیے؟ کہتا ہے وہ 1000 سال جو یہ ایک عبادت کرے، 100 سال وہ کرے اپنی مرضی سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر 2 فرض جو اللہ نے کہا ہے نا وہ نفس کو ناگوار ہوتے۔ ذرا رات کا دیکھے، صبح کا مسجد دیکھے، اس دیکھے، ہمارے سامنے ہی آئی ہے، انکار نہ کرے، آنکھیں بند نہ کرے، ذرا کھول کر کے دیکھے کہ اس کے نماز کے جو فرض اس نے کہا اس میں ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ تو بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شرع کے مطابق واقع نہیں ہوئے تو نفسانی خواہشات کے باعث بنتے ہیں اور ان کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ برہمنوں، جوگیوں نے بھی ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی اور کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کچھ بھی سود مند ثابت نہ ہوا، اور انہیں ان سے نفس کے تقویت و تربیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ان کو۔ مثال کے طور پہ 1 دام، 1 روپیہ زکوٰۃ کا دینا اتنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، لیکن جب وہ آپ ان سے کہتے خیرات کرو، جب اس میں اتقانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو نام آتا ہے کہ اس نے اتنا کر دیا، تو بہت کچھ آسانی سے دے دیتا ہے، کیونکہ پیچھے سے نفس راضی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 دام ادائے زکوٰۃ کے طور پہ جس کا شریعت نے حکم دیا، نفس کے خواہشات کے ویرانی میں بے حکم شرع 1000 دینار صرف کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ کو وہ جو نفس کے لیے آپ 1000 دینار خرچ کرے اور 1 کو اس کے خواہش حکم کے مطابق کرے، اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ، اور شریعت کے حکم کے مطابق عید الفطر کے دن کھانا خواہش نفس کو زائل کرنے میں اپنے طور پہ کئی سال روزے رکھنے سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ عید فطر میں آپ کچھ کھانے کا، آپ کہیں گے کہ نہیں میں نفس کے خلاف روزہ رکھوں گا، وہ جو آپ نے سنت کے مطابق کھانا روزے کے دن کھانا ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ مفید ہوگا، کیونکہ اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اور فجر کے 2 رکعت فرض نماز باجماعت ادا کرنا جو سنت ہے، اس سے کئی مراتب بہتر ہے کہ انسان ساری رات نفل پڑھتے ہیں گزارے اور فجر کی نماز باجماعت سے ادا نہ کرے۔
اگر آپ نے پوری رات جو ہے وہ نفلیات پڑھ لیا، پوری رات کڑے رہے، اور صبح نماز اس سے 2 رکعت جو آپ شریعت کے اور نفس کے مطابق ادا کریں گے، وہ آسان ہے۔ جب نفس دانا کھاتا ہے نا تو وہ آسان ہے، کیونکہ تعریف بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اسی طرح صحیح ہے۔ مختصر یہ کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو، اپنے آپ کو بزرگ جاننے کے مال خولیہ کی خباثت سے نہیں نکل سکتے۔ ایک اعصابی بیماری ہے مال خولیہ، انسان وسواس میں آ جاتا ہے، وسوسے آتے ہو، کبھی خوف آتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی اس کو کہتا ہے طب میں مال خولیہ، یعنی دماغ کی تکلیف۔ کہتا ہے یہ جو نفس کو جب تک اس کو تزکیہ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس کو چاہنا بھی، مشہور ہونا بھی، عزت بھی، جھگڑے بھی، بہت کچھ وہ مانگتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں مال خولیہ میں ہے، وہ یہ اس کی بیماری ہے۔ اس مرض کی ازالے کی فکر بہت ضروری ہے، اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ مرض الموت ابدی آخرت میں نجات سے محرومی کی نیند سلا دے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آپ کو سلا دے اور کیفیات آپ کے عرش کی بھی خراب ہو اور نفس کا تزکیہ اس کا نہ ہوا، اس کو ٹھیک نہ کیا ہو، اور موت ابدی آپ کو سلا دے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اندرونی اور بیرونی خداؤں کے نفی اور انہیں مٹانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس کے تزکیے اور اس کے تطہیر کے لیے بہت نافع اور مناسب ہے۔ اس لیے اولیاء نے، استادوں نے اندرونی خداؤں کو توڑنے کے لیے اور باہر بتوں کو توڑنے کے لیے اور نفس کے خواہشات کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس لیے زیادہ کہا گیا ہے۔ اکابر طریقت قدس اللہ تعالی اسرارہم نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار فرمایا۔ تا بجارو لا نروی راہ، جب تک تم جھاڑو سے راستے کو صاف نہیں کرے گا، نہ رسی در سرائے الا اللہ، تم پہلے لا سے سب چیزوں کو مٹھائے گا، تب تم جا کر کے الا اللہ کے سرا میں قدم رکھے گا، جو فنائیت کے عالم امر کے اسے، یعنی جب تک تم لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہیں کرو گے، الا اللہ کے سرا میں قدم نہیں رکھ سکتے، چونکہ نفس سرکشی کے مقام میں رہتا ہے اور عہد توڑنے میں چست ہے۔ اس لیے اس کلمہ طیبہ کے بار بار تکرار سے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہو، بلکہ ہر وقت اس کلمہ طیبہ کا تکرار رہنا چاہیے، کیونکہ نفس امارہ ہر وقت خباثت کرنے پر تلا رہتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اس کلمہ مبارکہ کے فضائل میں وارد ہوا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو ایک پلے میں رکھے اور اس کلمے کو دوسرے پلے میں، تو اس کا پلہ دوسرے پلے پر غالب رہے گا۔ سلامتی کا نزول ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں کو جب تک آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی بس کرو۔ سعادت مند وہ ہے جس کا دل دنیا سے سرد یعنی ٹھنڈا ہو گیا۔ سعادت مند ہے وہ جس کا دل دنیا سے سرد اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے گرم ہو۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور اسی چھوڑ دینا تمام عبادتوں کا سر ہے۔ جس نے یہ محبت چھوڑ دیا نا، راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ وہ نیکی ہے کہ جس کے بعد فوراً نیکی آ جاتا ہے، اور وہ برائی ہے کہ جب یہ اس میں آ جاتا ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو دعوت دیتا ہے، یکی بعد دیگر، یکی بعد دیگر، یکی۔ مولانا فرماتے کاسے چشم حریصان پر نشو، یہ حریص لوگوں کا جو آنکھ کا کاسا ہے، برتن ہے، کبھی نہیں بھرا موت تک۔ کیوں؟
کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور اسے چھوڑ دینا تمام عبادتوں کا سر۔ دنیا حق تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ جب سے اس نے اسے پیدا کیا ایک بار بنظر شفقت اس کی طرف نہیں دیکھا، اور دنیا کے طالب دور کر دینے اور نفرت کے لائق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اہل دنیا سے دوری اختیار کرو، ان کے صحبت سے دوری اختیار کرو، اور اس نفرت و دوری کے داغ سے داغدار ہے۔ حدیث میں فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر عالم امر کے ساتھ تعلق جو اللہ کا ذکر ہے، جو آپ کو اس طرف لے جائے۔ جبکہ ذاکر لوگ بلکہ ان کے ذرات وجود کا ہر ذرہ اللہ تبارک سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے پر ہے، تو حق تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس وعید ڈان سے خارج ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اس کا ذرہ ذرہ جسم میں بھر گیا اللہ کی طلب اور دوستی، وہ اس زمرے میں نہیں آتے اور اہل دنیا میں شمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ دنیا اس چیز کا نام ہے۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا اس چیز کا نام ہے جو دل کو حق سبحانہ وتعالیٰ سے روکے اور اس کے بغیر مشغول کرے آپ کو۔ ٹھیک، وہ چیز مال و اسباب کے قبیلے سے ہو، خواہ مرتبہ و عزت اور کرسی سے ہو، سرداری کی طلب ہو، خواہ ننگ و ناموس جو بھی ہو۔ آپ ادھر دیکھو اس کیفیت کو کہ آپ کی کیفیت کو کس چیز میں اس میں دل مبتلا ہے، وہ ہے تو نش قطعی ہے کہ اس شخص سے روگردانی کرو۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص سے روگردانی کرو جو ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، ایک دم آپ کے دل کی کیفیت کو چینج کرے گا، غافل کر دے گا۔ نشقتی ہے، دنیا کی ہر چیز بلائے جان ہے۔ دنیا دار دنیا میں تو ہمیشہ تفرقہ اور گندگی کا شکار ہے۔ ایک اور علامت، جب آپ دنیا کے راستے پہ چل پڑتے تو ذرا دنیا داروں کو دیکھیں، ہمیشہ پراگندگی اور سرگردانی اور بھاگ دوڑ میں مبتلا ہے، اور آخرت میں ندامت اور حسرت کرنے والے گروہ میں ہوں گے، اور جب ادھر چلا جائے گا دنیا کے ترک کی حقیقت اس کی طرف رغبت کو ترک کرنا ہے۔ دنیا کو ترک کرنے کا وہ کیا ہے جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہے اس کے لیے، اس کی محبت اور اس کی جو رغبت ہے آپ کے دل میں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، جن لوگوں کے لیے دنیا ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، اور اس معنی کا اصول ارباب جمعیت اولیاء کرام کے صحبت کے بغیر مشکل اور دشوار ہے۔ اس مقام تک پہنچنا بغیر اس کے کہ انسان اہل اللہ کے صحبت اور زیر سایہ اور زیر تربیت میں نہ رہے تو یہ مشکل ہے کہ اس کو ہو جائے۔ ان بزرگوں کے صحبت اگر میسر ہو اسے غنیمت جانا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو زندگی میں نہیں ہے تو تلاش کرو، اگر ہے تو اس کو اختیار کرو جاتا۔